اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرینڈز فورم کے کہنے پر یہ لیکچرز راؤنڈ ٹیبل دینیات کلاس کے لیے ریکارڈ کیے جا رہے ہیں۔ 12ویں جماعت کا 5واں لیکچر، مسئلہ نمبر 156 فرماتے ہیں کہ اگر کوئی چیز پیشاب کے علاوہ کسی نجاست سے نجس ہو جائے تو وہ نجاست دور کرنے کے بعد ایک دفعہ قلیل پانی اس پر ڈالا جائے۔ جب وہ پانی بہہ جائے تو وہ چیز پاک ہو جاتی ہے، البتہ لباس اور اس سے ملتی جلتی چیزوں کو نچوڑنا ضروری ہے۔ دیکھیے، اگر کوئی چیز، یہ جو انہوں نے کہا نا کوئی چیز، پہلے ہم برتن کا پڑھ چکے ہیں، اس میں 3 مرتبہ کا انہوں نے کہا، لہذا اس کوئی چیز میں وہ برتن شامل نہیں ہے۔ ایک ہم نے بدن اور لباس کو پڑھا کہ جو پیشاب سے نجس ہوا ہو، اور پیشاب ایسا ہو جو شیرخوار بچے کا، صرف شیرخوار کا نہ ہو، اس میں انہوں نے 2 دفعہ کا کہا، لہذا وہ بھی اس میں شامل نہیں ہے۔ پھر شیرخوار بچے کا پیشاب، صرف شیرخوار بچے کا پیشاب، وہ انہوں نے 1 مرتبہ کا، وہ بھی اس میں شامل نہیں ہے۔ تو ان 3 چیزوں کو اگر ہم چھوڑ دیں تو اس کے علاوہ باقی ساری چیزیں، اب ساری چیزوں میں برتنوں کا باہر کا حصہ بھی آ گیا، ساری چیزوں میں بدن اور لباس جو صرف شیرخوار کے پیشاب کے علاوہ سے نجس ہوا ہو بھی آ گیا، کسی چیز میں وہ صرف شیرخوار کے علاوہ کسی بھی نجاست سے نجس کوئی بھی چیز ہوئی ہو بدن لباس کے علاوہ بھی، سب کے سب اس میں آ گئے۔ تو ان چند چیزوں کو چھوڑ کر، جن میں 3 دفعہ یا 2 دفعہ یا بغیر نچوڑنے کے قلیل پانی سے 1 دفعہ میں پاک ہو جاتے ہیں، ان چند چیزوں کو چھوڑ کر باقی دنیا کی ساری چیزیں کسی بھی نجاست سے نجس ہوئی ہوں، حتیٰ پیشاب سے بھی۔ مثلا زمین پیشاب سے نجس ہو جائے، کرسی پیشاب سے نجس ہو جائے، ٹیبل پیشاب سے نجس ہو جائے، یہ بھی اس میں شامل ہو گئی۔ قلیل پانی سے 1 مرتبہ میں پاک ہو جاتی ہیں۔ نجاست ہٹانے کے بعد اگر 1 مرتبہ پانی اس طرح سے بہا دیا جائے کہ تمام نجس مقاموں سے گزر جائے، تو جیسے ہی پانی بہہ کر نیچے گرے گا یا آگے گرے گا یا سنک میں گرے گا تو وہ چیز آپ کی پاک ہو جائے گی۔ البتہ اگر وہ لباس ہے تو اس کو نچوڑنا پڑے گا۔ لباس یا اس سے ملتی جلتی چیز، جب بھی ملتی جلتی چیز کہتے ہیں تو اس سے مراد ہر وہ چیز کے جو پانی کو ایبزارب کرتی ہے، حتیٰ اس میں گھنے بال بھی آ جاتے ہیں، تو ان کو نچوڑنا ضروری ہوگا تاکہ دھون نکل جائے۔ فرماتے یہ ہے مسئلہ نمبر 173، کہتے ہیں وہ زمین جس میں پانی جذب ہو جاتا ہو، مثلا ایسی زمین جس کی سطح ریت یا بجری پر مشتمل ہو، اگر نجس ہو جائے تو قلیل پانی سے پاک ہو جاتی ہے۔ یعنی اگر آپ اس میں پانی ڈالیں گی، پانی تو نیچے چلا جائے گا، ہو سکتا ہے اندرونی سطح اس کی نجس ہو جائے لیکن اوپری سطح جو ہے اس کی پاک ہو جائے گی۔ یہ ایک مسئلہ۔ اس کے بعد 174، مسئلہ نمبر 174، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ زمین جس کا فرش پتھر یا اینٹوں کا ہو، اگر وہ زمین جس کا فرش پتھر یا اینٹوں کا ہو، ہاں یہ پیج آگے پیچھے ہوئے میں، یا کوئی اور دوسری سخت زمین جیسے ہمارے یہاں ٹائلوں وائلوں کی زمینیں ہوتی ہیں جو پانی کو جذب نہیں کرتی، اگر نجس ہو جائے تو کہتے ہیں قلیل پانی سے پاک ہو سکتی ہے، اور پاک کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس پر اتنا پانی ڈالا جائے کہ بہنے لگے۔ یعنی تھوڑا سا آپ اوپر ایک ڈھکن میں پانی لے کر کسی کیپ وغیرہ میں ڈال دیں اور اوپر آ جائے، یہ کافی نہیں ہے، بلکہ پانی بہنا چاہیے۔ اور جو پانی اوپر ڈالا جائے اگر وہ کسی گڑھے وغیرہ سے باہر نہ نکل سکے، مثلا کوئی ہول ہے ڈرینیج کا، آپ اس کو بہائیں، بہاتے بہاتے اس ہول تک لے جائیں، پانی ہول میں بہہ گیا، یہ پورا حصہ پاک ہو جائے گا۔ لیکن اگر فرض کریں بند کمرہ ہے جس میں کوئی ہول وغیرہ نہیں ہے، تو پانی بہائیں، جب بہانے کے بعد یہ آگے جا کے جہاں کھڑا ہو، اس کھڑی جگہ پر کہتے ہیں کہ پانی کو کسی کپڑے وغیرہ سے اگر آپ اٹھا لیں یا کسی برتن سے اس کو اٹھا لیں
تو وہ حصہ پاک ہو جائے گا. یعنی جب پانی بہنے کی وجہ سے پچھلا حصہ پاک ہو گیا اور جب برتن یا کپڑے سے اس جمع شدہ پانی کو اٹھایا جائے گا تو وہ جمع شدہ پانی اٹھانے کی وجہ سے وہ بھی پاک ہو جائے گا. درمیان میں 2-3 مسئلے اور بھی ہیں. مسئلہ نمبر 159 کہتے ہیں کہ اگر صابن کا ظاہری حصہ نجس ہو جائے تو اسے پاک کیا جا سکتا ہے. یعنی اگر آپ اس کو پانی سے دھو لیں گے تو ظاہری حصہ پاک ہو جائے گا. لیکن اگر فرض کریں یہ کسی نجس پانی میں گرا رہے نجس پانی میں گرا رہنے کی وجہ سے یہ پانی کو ایبزارب کر لے اور اس کی وجہ سے اس کا باطنی حصہ نجس ہو جائے تو کہتے ہیں کہ باطنی حصہ اس کا پاک نہیں ہو سکتا. جس طرح مثلا فرض کریں بعض اوقات کوموڈ ہے, بچے نے پیشاب کیا, فلش نہیں کیے, پیشاب پڑا ہوا ہے کوموڈ میں, صابن گر گیا اور پڑے وہ صابن اس نے پیشاب کو ایبزارب کر لیا. نجس کو ایبزارب کر لے یا متنجس کو ایبزارب کر لے, دونوں صورتوں میں بہرحال یہ اندرونی حصہ پاک نہیں ہوگا. اس کے بعد ہے مسئلہ نمبر 164. کہتے ہیں کہ جب تک عین نجاست کسی نجس چیز سے الگ نہیں ہو وہ پاک نہیں ہوگی. یعنی کسی چیز کو پاک کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس چیز سے عین نجاست کو دور کر دیں. البتہ عین نجاست کا رنگ یا بو یا اگر باقی رہ جائے, مثلا فرض کریں جس طرح بچے ہوتے ہیں ان کے, اب تو زمانہ نہیں ہے لیکن کسی زمانے میں ان کو نیپیز باندھی جاتی تھیں اور وہ پھر دھو لی جاتی تھیں. فرض کریں کہ اس کی پوٹی لگی ہے بچے کی, آپ نے اس کو دھو دیا, پوٹی تو دور ہو گئی, ذرات ختم ہو گئے, لیکن اس کا رنگ یا اس کی اسمیل باقی رہ گئی, تو کہتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے, اس کے باوجود وہ چیز پاک ہو جائے گی. یا خون, مثلا فرض کریں سفید کپڑے پہ خون گر رہا ہے, آپ نے خون کو دھو لیا لیکن اس کا دھبا ریڈش سا باقی رہ گیا, ہلکا براؤنش سا, آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ یہاں پہ خون گرا تھا, ذرات نہیں ہے خون کے ہاں, تو یہ جو ریڈش حصہ ہے یعنی جو اورنجش یا لائٹ براؤنش حصہ ہے جس پہ دھبا موجود ہے, ذرات ہٹنے کے بعد یہ پاک ہو جائے گا. یعنی اب اگر پانی سے اس کو پاک کر لیا گیا تو, دھو لیا گیا تو. بس اگر نجاست کا رنگ یا بو باقی رہ جائے اور ذرات ختم ہو جاتے ہیں تو دھونے کے بعد وہ چیز پاک ہو جائے گی. اس کے بعد مسئلہ نمبر 167 فرماتے ہیں کہ اگر سر یا چہرے کے بالوں کو قلیل پانی سے دھویا جائے اور وہ بال گھنے نہ ہوں تو ان سے دھون جدا کرنے کے لیے انہیں نچوڑنا ضروری نہیں ہے, کیونکہ پانی معمول کے مطابق خود بخود جدا ہو. بہت آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگوں کی داڑیاں, خاص طور پہ جب وہ نیا خط بناتے ہیں تو 0 کی یا 1 نمبر کی مشین انہوں نے پھیری ہوئی ہوتی ہے. یہ بال پانی کو روکتے نہیں اپنے اندر, لہٰذا جو پانی ڈالا جاتا ہے وہ خود ہی بہہ بھی جاتا ہے. تو ان کو نچوڑنا یا پریس کرنا ضروری نہیں ہے. لیکن اگر کسی کے بال گھنے ہوں, جیسے سر کے بال ہیں, سر پہ نجاست گر گئی, اب آپ بال دھو رہے ہیں, یا حتیٰ داڑھی کے بال ہیں, خون نکلا, نجس ہو گئی داڑھی, لیکن بال اتنے گھنے ہیں کہ پانی ان میں اٹک جاتا ہے, سمجھے, ایبزارب کر لیتا ہے وہ بال پانی. تو اس کو اگر آپ قلیل پانی سے پاک کر رہی ہیں, قلیل پانی سے اگر اس کو آپ پاک کر رہے ہیں تو اس کو پاک کرنے کے لیے اس کو پریس کرنا پڑے گا, اس کو نچوڑنا پڑے گا. دیکھیں نچوڑنا جب بھی کہا جاتا ہے تو مراد جیسے ہم کپڑے کو, چھوٹا کپڑا نچوڑتے ہیں, کیسے نچوڑتے ہیں, پورا ہاتھوں میں لے کے اس کو ٹوسٹ کرتے ہیں. تو داڑھی کو ٹوسٹ کرنا یہ ضروری نہیں ہے. نچوڑنے سے مراد یہ ہوتی ہے کہ کسی بھی طرح سے آپ, حتیٰ کپڑے کو بھی ضروری نہیں کہ آپ اس طرح سے ہی نچوڑیں, آپ کسی اور طریقے سے اس کو پریس اور پریشر دیں کہ اس کا پانی اندر سے نکل جائے, وہ بھی کافی ہے. لہذا فرض کریں آپ ہاتھ سے اس کو زمین پر بچھا کر ہاتھ سے مسلیں, یا کوئی جس طرح وائپر ٹائپ کی چیز ہوتی ہے, وائپر ٹائپ کی چیز سے اس کے اوپر پریشر لے کر آئیں اور آہستہ آہستہ پریس کرتے کرتے اس کا پانی نکال دیں, تو یہ بھی کافی ہے. تو جب داڑھی کو نچوڑنے کی بات آتی ہے تو یہ نہ سوچیں آپ کہ اس کو جس طرح کپڑے کو نچوڑا جاتا ہے
दाढ़ी को भी बैंग नहीं उसी तरह निचोड़ना है और ट्विस्ट करना है। अब आप कहें यार ये तो हाथ में ट्विस्ट हो ही नहीं रही, नहीं, किसी भी तरीके से उसको आपको प्रेस करना है, उसके ऊपर प्रेशर लाना है, ताकि प्रेशर और प्रेस करने की वजह से जो पानी उसमें एब्जॉर्ब हुआ है वो पानी उसमें से निकल आए। तो वो पानी निकलने के बाद अगर घने बाल हैं, चाहे वो सर के हों चाहे वो चेहरे को हों, तो पानी निकलने के बाद वो चीज़ पाक शुमार होगी। और मसला नंबर 171, फरमाते हैं कि जो नल कुर पानी से मुत्तसिल हो वो कुर पानी का हुक्म रखता है। देखें अक्सर घरों में पानी की टैंकियाँ, हत्ता बल्कि बिल्डिंग्स के अंदर नॉर्मली ऐसा ही होता है कि पहले नीचे एक स्टोरेज होता है, उसमें पानी को जमा किया जाता है और फिर पंप के ज़रिए वो पानी ऊपर बनी हुई टैंकियों में शिफ्ट किया जाता है। फिर बिल्डिंग में जो नलों में पानी आता है वो उस टैंकी से आ रहा होता है। नॉर्मल क्योंकि बिल्डिंग बड़ी होती है, 10 घर हैं, 12 घर हैं, 25 घर हैं, 50 घर हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, तो वो जो बिल्डिंग्स ऊपर होती हैं, टैंकियाँ ऊपर जो बनी होती हैं बिल्डिंगों की छतों पर, वो नॉर्मली कुर से काफ़ी बड़ी होती हैं। अब ये जो उस टैंकी से मुत्तसिल पाइपों से होते हुए आपके नल में जो पानी आ रहा है, तो ये कुर पानी से मुत्तसिल नल है, तो ये कुर पानी का ही हुक्म रखता है इस नल में आने वाला पानी। लिहाजा इसको अगर आप किसी भी पेशाब और बदन और लिबास जो इंसानी पेशाब से, जो सिर्फ शीरखार का पेशाब ना हो, उसके अलावा से नजिस हुआ हो, उसको आप एक एक दफ़ा धोएं तो वो पाक हो जाएगी चीज़। उसको 2 मरतबा या 3 मरतबा धोने की ज़रूरत नहीं है। अलबत्ता कपड़ा जो या बदन जो पेशाब से नजिस हुआ हो वो 2 मरतबा पाक होगा, और बर्तन अगर पेशाब से नजिस हुआ हो, बर्तन किसी भी निजासत से नजिस हुआ हो, अंदरूनी हिस्सा उसका, वो 3 मरतबा पाक किया जाएगा। और इसके बाद फरमाते हैं कि ये एक मतलब तो यहाँ पर तमाम हो गया। लिहाजा आज इसी हद तक रखते हैं। इंशाल्लाह अगली जो गुफ्तगू है वो तबीयत के हवाले से है। मुताहिरात में से अगला मुताहिर तबीयत और ऐन निजासत का दूर होना, ये 2 मुताहिर हैं। इंशाल्लाह ये अगली नशिस्त में आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा।